دھیرے سے سبحان اللہ ضرور کہا کرو، تاکہ محفل میں جب تک کہ آپ پڑھو تو نامہ اعمال میں فرشتے نوٹ کرتے رہے کہ واقعی امام حسین کی مجلس میں موجود ہے۔ اور صرف شبانہ ہی کیسر یا سنٹی کا کام نہیں کرے گا، بلکہ سبحان اللہ کہتے رہو تاکہ آپ کا آنا اصول ہو جائے، مجلس کا کام ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ جو بریلی کے ہیں۔ یا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ جنہوں نے بطاقِ رضویہ لکھا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ جو الطلب المکیہ لکھا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ جو کہ سنیت کے بہت بڑے کھمبا کی حیثیت سے ہیں۔ یا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ جو کہ علم کے پہاڑ کی حیثیت سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات مقدس خداوند قدوس اتنا بلند و بالا کر رکھا ہے، اتنا علم عطا کر رکھا ہے، بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ دونوں عالم سے مراد دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ دونوں جہاں کے دولہا کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اور دونوں عالم کے دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بولو آج تک کے نبی کا نام ڈوبا ہے؟ ابے ڈوبتا وہ ہے جو کمزور ہو، ہے نا؟ ڈوبتا وہی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے وہ نہیں ڈوبتا ہے۔ بولو میرا حسین کربلا کی دھرتی پہ سب کچھ ہو گیا مگر ڈوبا نہیں۔ نام اسی طریقے سے روشن ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، مال و دھن دولت سے بالکل بیچار ہو گئے، لیکن خداوند قدوس نے نام آج بھی باقی رکھا ہے، تذکرہ آج بھی باقی ہے، مجلسیں آج بھی باقی ہیں۔ امام حسین کے نام لیوا ہر گاؤں کے اندر ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پتہ چلا یہ زندگیوں جو زندگی پا جایا کرتے ہیں وہ زندہ رہا کرتے ہیں۔ تم مردہ تھے اس لیے تم مردگی کا ثبوت دے رہے ہو، حسین زندہ تھے اس لیے زندگی کا ثبوت۔ سبحان اللہ۔ اے کوئی کوئی چیزوں کا نام لے، اس لیے مردوں کا نام کہیں لیا ہی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے دیکھو بڑے اچھے انداز میں، چاند کا چاند تارا ہمارا نبی اور سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کوئی چوتھے فلک پر کوئی طور پر عرش اعظم پر پہنچا ہمارا نبی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بولو ہے کوئی نبی گیا کیا وہاں تک؟ عرش اعظم سدرہ تک تو گئے ہیں لوگ، لیکن سدرہ سے آگے عرش اعظم وہاں تک کہ کوئی نہیں گیا۔ ارے جبریل امین کی بھی پرواز صرف سدرہ تک کے ہے۔ جب معراج کی رات محمد رسول اللہ اپنے براق پر سوار ہو کر اپنے غفلت پہ سوار ہو کر آگے بڑھے، تب حضرت رسول کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل ہے تمہاری کوئی فریاد تو کہو میں خدا کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو جبریل علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ سوچو جبریل علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں محمد سے نہ مانگو، ہم تو بھائی سمجھائے ان کا تھک گئے، عمر بیت گئی بہت زیادہ، وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ اب جبریل بڑے ہیں کہ یہ بڑے ہیں؟ ان کے تو شریرے سے کھیل پھٹکا اور جبریل امین کئی سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور کئی سارے فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود رسول کائنات فرما رہے ہیں جبریل کہو اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو تمہاری فریاد کو خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یہ رسول نے ارشاد فرمایا اور جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ ہے میرے پاس، بس ایک چیز کی تمنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سب کچھ ہے میرے پاس،
کی تمنا ہے کہ پل سے اتار راہ گزر دو خبر نہ ہو، اور جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی امت قیامت کے میدان محشر سے پل صراط سے گزرے تو اللہ رب العزت حکم فرما دے کہ جبرائیل تم اپنا پر اس پل صراط کے اوپر بچھا دو تاکہ امت محمدیہ آسانی کے ساتھ پل صراط پار کر جائے، اپنے گھر کو پہنچے۔ واہ واہ، اور کہتے ہیں کہ کیا رکھا ہے انہیں، یہ کیا دے سکتے ہیں؟ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایمان کے چشمہ وہ لگاؤ جو اندر باہر سب دکھائی پڑے، اور چشمہ وہی لگائی ہے جو صرف باہر کا دکھائی پڑے اندر نہیں تو پھر دھوکہ کھا رہی ہے۔ اسی لیے ایک سے ایک مارکیٹ میں چشمہ آ گئے ہیں۔ محبت کے چشمے لگاؤ تو انشاءاللہ العزیز تمہیں محبت کی چیزیں نظر آئے گی۔ قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، لیکن اسی قرآن کو اگر محبت کے ساتھ پڑھو تو مجھے یقین ہے کہ ہدایت پاتے نظر آؤ گے۔ حدیث وہی ہے، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ۔ بے شک محبت کے ساتھ نہیں پڑھو گے تب تو دھوکہ، اس لیے کہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے۔ وہ گمراہ بھی کرتا ہے قرآن، اور قرآن ہدایت کا راستہ بھی دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو، لو لگا کر کے، دل لگا کر کے یہ سوچو کہ میرے محمد پہ اتری ہی کتاب ہے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ تو رسول کائنات کی عظمت فرشتوں سے پوچھو۔ جب میرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھی تو دنیا کی طرح اوروں کی طرح نہیں بلکہ ایسی سواری دی گئی مصطفیٰ کو خدا کی بارگاہ میں جانے۔ بولو بہت سارے نبی آئے مگر کوئی گیا نہیں، لیکن میرا حبیب معراج میں گیا کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تمہارے لیے کچھ لا سکے، تمہارے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ اس لیے معراج جا رہے ہیں مصطفیٰ۔ یہ نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ جنت کے محتاج ہیں، میرے مصطفیٰ وہاں کے محتاج تھے، میرے مصطفیٰ کو سب دیکھتے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو ابو جہل نے پوچھا تھا جب معراج سے واپس آئے تھے کہ بتاؤ جنت کیسی ہے، جنت کی کھڑکیاں کتنی ہے، جنت کے دروازے کتنے ہیں، یہ بتاؤ کہ دوزخ کیسا ہے۔ سب کچھ میرے مصطفیٰ نے جواب دے دیا تھا۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ وہاں کیا ہے، وہاں کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سب کچھ سکھا دیا تھا جو کچھ نہیں جانتا۔ بے شک وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا۔ اور جب سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو ظاہر بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پاس سب کچھ ہے۔ کوئی یہاں کوشش کرے کمی اور بیشی نکالے، یاد رکھو پڑھے لکھے انسان اگر نہیں ہو اور ذرہ برابر رسول پاک کے ساتھ میں ادنا سے گستاخی کی، یا کسی نبی کے ساتھ میں ادنا سے گستاخی کی، یا کسی صحابہ کے ساتھ میں ادنا سے گستاخی کی، اب ادنا تمہارے چھوڑا، اگر تھوڑی سی گستاخی تم نے کر دی تو تمہارا ایمان غائب ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اگر علم نہیں ہے تو یہ سوچ لو کہ اپنے زبان کو بند کر لو اور یہ خیال کر لو کہ یار یہ میں جانتا نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ تو جانتا ہے تیرا رسول جانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بھائی کہ اسے بحث کریا تم تو جتنے بحث کریا اتنے فساد کر دینا، اس لیے کہ جانکاری ہے نہیں، تو وہاں ایسا راستہ اپنا لو کہ سائڈ ہو کر کے کہہ دو مولا جو کچھ ہے تو جانتا ہے،
یا تیرا حبیب جانتا ہے. اگر یہ کہہ کر کے کنارے لگ گئے تو مجھے یقین ہے کہ ایمان بچ جائے گا. ایک چیز اور یاد رکھو، جیسے موبائل چل رہا ہے، موبائل پہ فیس بک وغیرہ موجود ہے، اس پر تقریریں بہت آیا کرتی ہے، بہت سارے مسائل بھی آیا کرتے ہیں. کہیں شیعوں کے معاملات ہیں تو کہیں نامزیوں کے معاملات ہیں، کہیں قادیانیوں کے مسئلے مسائل ہیں. کہیں اب تمہیں کیا معلوم ہے کہ قادیانی ہے کہ رافضی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کس فرقے کا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں کچھ جانکاری نہیں ہے. قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں. حدیث وہ بھی سناتا ہے، ہم بھی سناتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ حدیث سنانا واقعی بڑی اچھی چیز ہے، قرآن سنانا واقعی بڑی اچھی چیز ہے. ارے اس چیز کو سننے سے پہلے اس بات کی تحقیق کرو کہ حضرت یہ تو بتائیے یہ عالم کو بڑا اچھا نظر آتا ہے، اس کا قول بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن بتائیے یہ ہے کس فرقے کا، ہے کس دھرم کا، ہے کس مذہب کا؟ اس کی تحقیق کرو تو اس کا کلام سننا پسند کرو. اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیروں کے تقریر سننا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اس لیے تحقیق ضروری ہے. اب تحقیق کرو کہ نہیں تو ڈوب جائے نہیں. جیسے ایک مولوی صاحب رہے تو مولوی صاحب جانتے ہو، مولوی صاحب پہلے سے مولوی صاحب پہلے زمانے میں مولوی صاحب چلاتا، اور دھیرے دھیرے جب زمانہ ترقی کر گیا تو مولوی صاحب ہو گئے. اور مولوی صاحب کی ڈگری آج تک کے ہوا کرتی ہے. مولوی صاحب گئے ایک تقریر میں اور وہاں سن رہے تھے تقریر، اور دوسرے فرقہ کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے اپنے لڑکے کی شادی دوسرے کے یہاں کرتی جو غیر برادری کی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا قانون ہے کہ گفتگو ہونا چاہیے. یہی سننا تھا. مولوی صاحب آئے گھر پہ اور کہا دیکھو تم نے تو شادی اپنے لڑکی کی، ہم نے بھی اپنے لڑکی کی کیا ہے لیکن غیر برادری میں کر دیا ہے. آج ہم مسئلہ سن کر کے آئے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر برادری میں نہیں کرنا چاہیے.